اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ فجر کی پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ فجر اسٹارٹ کیا تھا اور جس کی ہم نے 1 سے لے کر 15 آیت تک کی پریکٹس کرایا تھا اور اسے اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیے تھے۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی 1 سے لے کر 15 آیت تک کی اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے اس کی پریکٹس بھی کیا ہوگا، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا بھی ہوگا اور ایک ایک مخرج ایک ایک حرف پہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج پھر سے سورہ فجر ہم پڑھیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی تعریف کی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ سورہ فجر کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرائے۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم سورہ فجر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سورہ فجر کی 16 والی آیت یعنی 16ویں آیت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، الف میم زبر ام، و ام، میم الف مد زبر ما، و اما، الف زیر ای، دال الف زبر دا، ادا، و اما ادا، میم با زبر مب، تا زبر تا، مبتا، لام کھڑا زبر لا، مبتلا، ہا پیش ہو، مبتلا ہو، و اما اذا مبتلا ہو، فا زبر فا، قوف زبر کا، فقا، دال زبر دا، فقا دا، رو زبر رو، فقا درا، و اما اذا مبتلا ہو فقدر، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علیہ زیر ہی، علیہ، و اما اذا مبتلا ہو فقدر علیہ، رو زا زیر رز، قوف زبر کا، رزق کا، ہا الٹا پیش ہو، رزق ہو، و اما اذا مبتلا ہو فقدر علیہ رزق ہو، فا زبر فا، یا زبر یا، فیا، قوف و پیش کو، فیکو، لام پیش لو، فیکولو، فیکولو، رو با زبر رب، با یا مزر بی، ربی، فیکولو ربی، الف زبر آ، ہا الف زبر ہا، آہا، نون نون زبر نن، آہانن، و اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، لام الف زبر لا، بلا، کلا بلا، تا کیف پیش تک، رو زیر ری، تکری، میم واپش مو، تکریمو، نون لام زبر نل، تکریمونل، یا زبر یا، تا یا میم زیر تیم، یتیم۔ یہ وقف ہم کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ میم کی سائن کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یتیم، کلا بلا، تکریمون الیتیم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ہا زواد کھڑا مز زبر ہاز، تہاز، زود واپس زو، تہازو، نون زبر نا، تحازون، ولا تحازون، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، ولا تحازون علا، تو زبر تو، عین الف زبر آ، تو آ، میم لام زیر مل، تو مل، میم سین زیر مس، کیف یا نون زیر کین، مسکین، ولا تحاضون علی طعام مسکین، واو زبر وا، تا حمزہ زبر تا، وتا، کیف پیش کو، وتا کو، لام واپس لو، وتا
کلو نون تا زبر نت وتأکلونت تا پیش تو رو الف زبر رو تو رو سا زبر سا تروسا وتأکلونت تروسا الف کیف زبر اک لام لام دو زبر لل اکلل لام میم زبر لم میم الف زبر ما لما وتأکلونت تراسا اکلل لما. یہاں پہ ہم نے میم پہ جو الف آیا ہے اس کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں مگر اس کے سائن کو ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ میم کی سائن کو نہیں پڑھیں گے وقف کر رہے ہیں مگر الف ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. ہماری جو 20ویں آیت ہے واو زبر وا تا پیش تو و تو ہا با زیر ہب و تو ہب با و پیش بو و تو ہبو نون لام زبر نل و تو ہبون نل میم الف زبر ما لام زبر لا مالا و تو ہبون المالا ہا با پیش حب با الف دو زبر بن حبن و تو ہبون المال حبن جیم میم زبر جم میم الف زبر ما جمع و تو ہبون المال حبن جمع کیف لام زبر کل لام الف مد زبر لا کلا الف زیر ای دال الف زبر زا اذا کلا اذا دال قاف پیش دک کیف زبر کا دکا تا لام زیر تل دکا تل الف رو زبر ار ضاد پیش زو ارزو کلا اذا دکت الارض دال کیف زبر دک کیف الف دو زبر کن دکن کلا اذا دکت الارض دکن دال کیف زبر دک کیف الف زبر کا دکا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. ہماری جو 22 والی آیت ہے واو زبر واو جیم الف مد زبر جا وجا حمزہ زبر آ وجا رو با زبر رب با پیش بو ربو کیف زبر کا ربو کا وجا ربو کا واو لام زبر ول میم زبر ما والما لام زبر لا والملا کیف پیش کو والملکو صاد فا زبر صفا الف دو زبر فن صفن وجاء ربک والملک صفن صاد فا زبر صفا الف دو زبر فن صفن. یہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں تو ہم نے صفن تھا مگر صفا پڑھ رہے ہیں. صاد فا زبر صفا الف زبر فا صفا یعنی اگر ہم نہیں رکیں گے تو صفن ہی ادا کریں گے مگر وقف کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اس کی سائن کو ہم نے یعنی جو دو زبر تھا اسے ہم نے ادا نہیں کیا صرف الف کو ہم ادا کر رہے ہیں. صفا وجاء ربک والملک صفن صفا واو زبر وا جیم یا مد جی وجی حمزہ زبر آ وجی آ یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یوما ای زال میم دو زیر زم یوم ازم وجی آ یوم ازم. یہاں پہ میم آیا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم اسے میم میں بدل دیتے ہیں. اسے اقلاب بھی کہتے ہیں. اقلاب یعنی چینج ہو جانا. وجیء یوم ازم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میم کے بعد حرف با آ گیا. با زیر بی جیم زبر جا بیجا ہا نون زبر ہن بجہن نون زبر نا بجہن میم زبر ما بجہنم وجیء یوم ازم بجہنم یا واو زبر یو میم زبر ما یوما
حمزہ زیر ای یوم ای زال یا دو زیر زین یوم زین یا زبر یا تا زبر تا یتا زال کیف زبر زک یتا زک کیف زبر کا یتا زک کا رو لام پیش رل یتا زک رل الف نون زیر ان سین الف زبر سا انسا نون پیش نو انسانو یوم ازن یتذکر الانسانو واو زبر وا الف نون زبر ان نون کڑا زبر نا و انا لام زبر لا ہا دال پیش حز لحز دال کیف زیر ذک رو کھڑا زبر رو ذکر یوم ازن یتذکر الانسان و انا لہ الذکر یا زبر یا قوف واپش کو یکو لام پیش لو یقولو یا کھڑا زبر یا لام یا زبر لے یا لیتا زبر تا یا لیتا نون یا زنی یا لیتنی قوف دال زبر قد دال میم زبر دم قدم تا پیش تو قدم تو یقولو یا لیتنی قدمتو لام زیر لی ہا زبر ہا لیہا یا الف زبر یا لیہیا تا یا زر تی لیہیاتی یقولو یا لیتنی قدمتو لیہیاتی فا زبر فا یا واو زبر یو فیو میم زبر ما فیوم حمزہ زیر ای فیوم ای دال لام دو زیر زل فیوم ای زل لام الف زبر لا یا پیش یو عین زبر آ عین زال زبر از یو از زال زیر زی یو از زی با پیش بو یو ادبو فیوم ای زل لا یو ادبو عین زبر آ دال الف زبر زا ادا با زبر با ادا با ہا الٹا مت پیش ہو ادا بہو فیوم اذن لا یعذب عذابہ الف زبر آ ہا دال زبر حد احد وقف کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے دال کو یہاں پہ سائلنٹ کیا ہے، یعنی اس کی سائن کو نہیں ادا کیا. احد فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یا واپش یو سا دے سی یو سی قوف پیش کو یو سی کو ولا یو سی کو واو زبر وا سا الف زبر سا وسا قوف زبر کا وسا کا ہا الٹا مت پیش ہو وسا کہو ولا یوسکو وساقہو الف زبر آ ہا دال زبر حد احد ولا یوسکو وساقہو احد یا کھڑا مز زبر یا الف یا زبر ای یا زبر یا یا تا پیش تو یا ایتو ہا نون زبر ہن یا ایتوہن نون فا زبر نف سین لام پیش سل نفسل یا ایتوہن نفسل میم تو پیش مت میم زبر ما متما حمزہ نون زیر ان مطمئن نون ہا زبر نا مطمئنہ مطمئنتو ہے مگر ہم نے وہاں پہ اسٹاپ کیا ہے تو گول تا ہا میں بدل گیا ہے. مطمئنہ الف رو زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا مز زیر ای ارجی ای الف زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا رو با زبر رب با زیر بی ربی کیف زیر کی ربی کی ارجعی الا ربی کی رو الف زبر رو زو زیر زی روزی یا زبر یا روزیہ تا میم دو زبر تم روزیتم میم رو زبر مر زود یا
زے زی مرضی، یا ہا زبر یح مرضیہ، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، فا دال زبر فد، خو پیش خو، فد خو، لام یاز لی فد خلی، فا یاز فی فد خلی، عین زیر ای، با کھڑا زبر با، ای با، دال یاز دی عبادی، فد خلی فی عبادی۔ اور اس آیت کی جو آخری آیت ہے یعنی 30 آیت، واو دال زبر ود، خو پیش خو، لام یاز لی ود خلی، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا یاز تی جنتی، ود خلی جنتی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اب ایک ساتھ 16 آیت سے لے کر 30 آیت تک یعنی 16ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ بچے اسے اور بھی اچھے سے سورہ فجر کی تلاوت کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ فجر کی تلاوت کی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے اپنے بچوں کو بھی اور آپ بھی خود اس سورہ فجر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جسے دیکھنے کے لیے، جس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ ہر سنڈے ہمارے اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی سٹوری جو ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے اور جو ہمیں کافی کچھ سکھائے گی۔ شروعات کریں۔ ایک بار ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، تب انہیں ایک ٹینٹ نظر آیا۔ اس ٹینٹ میں جو شخص رہتا تھا وہ شخص افریقن تھا، یعنی کہ حبشی تھا۔ یعنی عام زبان میں ہمیں ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن لوگ اکثر افریقنس کو دیکھتے تو کہتے ہیں ارے یہ تو بہت کالا ہے، اس کا کلر بہت سیاہ ہے، یہ بہت ڈارک ہے، اور ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہمیں ڈارک لوگ اچھے نہیں لگتے، پھر ہم اکثر ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا انہیں کالا بول کر۔ لیکن دیکھیے کہ امام ہمیں کیا سکھاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ امام نے جب دیکھا کہ اس افریقن کا، اس حبشی کا ٹینٹ ہے تو امام وہاں گئے۔ امام نے بہت ہی اچھے سے، پیار سے مسکرا کر اسے کہا السلام علیکم۔ امام نے اس سے کافی ساری باتیں کی، اور جب رخصت ہونے کا وقت آیا، جب امام نے اس شخص کو الوداع کہا تو الوداع کہنے کے بعد امام نے اس شخص سے کہا
کہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلنے لگے۔ بس امام تھوڑا آگے ہی گزرے تھے تو امام کا ایک صحابی جو امام کے ساتھ تھا، اس نے امام سے کہا کہ اے امام، آپ تو امام ہیں، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، آپ کی شخصیت کتنی عظیم ہے، لیکن پھر بھی آپ اس شخص کے پاس گئے جو کہ کالا ہے، جس کا رنگ سیاہ ہے، جس کا مرتبہ بہت کم ہے، اور اس کے اوپر آپ اس شخص سے یہ کہنے لگے کہ اگر اسے زندگی میں کبھی ضرورت پڑے تو آپ اس کی مدد کرنے آئیں گے۔ کیا آپ جیسے بڑے انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بات کرے؟ جیسے ہی اس نے امام سے یہ کہا تو امام نے اس سے فرمایا کہ تم جانتے ہو نا، ہم تمام لوگوں کو خلق کرنے والا اللہ ہے، ہمارا پروردگار ہے جس نے ہر کسی کو خلق کیا ہے۔ تو پھر انسان چاہے گورا ہو، کالا ہو، اس کی ہائٹ لمبی ہو، چھوٹی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہمارے پروردگار نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا تو ہم کیسے کسی میں فرق کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں یا کسی کو دیکھ کر چہرہ بگاڑ سکتے ہیں؟ اور جہاں تک بات مدد کرنے کی آئی تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم کسی کی ضرورت پر اس کے کام آؤ گے تو جب زندگی میں پلٹ کر تمہاری زندگی میں ایسا کوئی موڑ آئے گا جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ شخص بھی تمہاری مدد کرنے ضرور آئے گا۔ اور ہمیں جتنا ہو سکے اتنا دوسروں کے کام آنا چاہیے اور لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے، اکثر یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے نا، ہم بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے آپ کو گائیڈ کرنے سے پہلے، لیکن آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، آپ ابھی سیکھ رہے ہو، تو آپ کو ابھی سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے بھی رنگ پر، کسی کی ہائٹ پر، کسی کے ویٹ پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کالا ہے، کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے، تو پروردگار عالم نے ہم تمام کو خلق کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کس طرح خلق کرنا ہے۔ ہمیں کیا کسی نے حق دیا ہے کسی کو جج کرنے کا؟ یہ تو غلط بات ہوگی نا، ہر کسی میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اگر مثلاً آپ کی رائٹنگ خراب ہے یا اگر آپ کوئی سبجیکٹ میں اچھے نہیں ہیں اور کوئی آپ سے کہے ارے تجھے تو یہ نہیں آتا، ارے تم تو یہ نہیں جانتے، آپ کو برا لگے گا نا۔ اگر آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، کوئی اگر آپ کو ٹنگو بلا دے تو آپ کتنا برا مان جائیں گے کہ ارے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، اور ہمیں ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کی مدد کریں، سب کی ہیلپ کریں، اور سب سے پہلا اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کی ہیلپ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم لٹل کڈز۔ ہم بات کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ امام ایک بہترین ٹیچر تھے، سائنٹسٹ تھے، لوگوں کو دین اسلام اور حدیثیں بیان کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ امام نے فقہ جعفریہ بھی انٹروڈیوس کیا؟ ہم نے اکثر یہ نام سنا ہے کہ فقہ جعفریہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے فقہ جعفریہ؟ یعنی بہت سارے ایسے احکامی مسئلے تھے جو امام لوگوں کو بیان کرتے، بہت سارے مشکل سوالوں کے جواب دیتے۔ یعنی آج ہمارے پاس جو احکام موجود ہیں، ہم اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ فقہ جعفریہ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ سب دس آل گوز بیک ٹو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ انہوں نے ہی یہ چیزیں ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروائی۔ اور یہ سب ہونے کے باوجود اس طرح نہیں تھا کہ امام صرف یہی کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی لائیولی ہوڈ نہیں ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود امام علیہ السلام باقی عام لوگوں کی طرح باغ میں کام بھی کرتے، یعنی یہ ان کا لائیولی ہوڈ تھا، وہ اپنی روزی بھی خود ہی کماتے، عام لوگوں کی طرح جاتے، باغ میں کام کرتے، وہ آرچارڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک ان کے سامنے مسئلہ پیش آیا، یعنی ان کی زندگی کی جو ٹریجڈی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو جانا۔ یعنی امام علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے تھے جناب اسماعیل، یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی بہترین بیٹے تھے امام علیہ السلام کے، علم و عمل میں بھی بہت زیادہ اعلیٰ تھے۔ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد جو 7ویں امام ہیں وہ جناب اسماعیل ہی ہوں گے، لیکن خداوند عالم کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور امام نے اس پر خوب گریہ کیا اور بار بار لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ میرے بیٹے اسماعیل ہیں جو گزر گئے ہیں، یعنی یہ تمہارے امام میرے بعد نہیں ہے۔
ظاہر ہے کیونکہ جب ایک امام ہوتا ہے تو چھٹے امام کے بعد جیسے ساتویں امام کا دور شروع ہوگا، لیکن اگر کوئی گزر جائے تو اس کی امامت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو امام جب ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تب بھی ان کے چہرے سے کپڑا بار بار ہٹا رہے تھے کہ دیکھ لو یہ اسماعیل ہے اور یہ تمہارے امام نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو امام ہیں وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دادا یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ 14 سال گزارے۔ اس کے بعد کئی لمبا عرصہ اپنے بابا کے ساتھ گزارا اور پھر خود ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 65 ایئرز تھی۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو چھوڑ کر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی وہ ایک لوتے امام ہیں جن کی ایج اس عمر تک پہنچی، یعنی وہ 65 ایئرز تک زندہ رہے۔ باقی سارے امام اور دیگر معصومین 65 کے اندر ہی ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن 65 ایئرز کی ایج میں پھر منصور دوانکی نے ان کو زہر دے دیا اور 15 شوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی امام کی شہادت واقع ہو گئی کیونکہ ان کو زہر دے دیا۔ آپ دیکھیں بچوں، جو کوئی بھی معصوم ہوتا ہے کبھی بھی ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، یا تو ان کو تلوار سے شہید کر دیا گیا یا پھر انہیں زہر سے شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کو لوگوں سے دور رکھا ہے۔ خیر یہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کوئی روضہ تو دور کی بات ہے، ایک چھت تک نہیں ہے اور ان کی قبریں یوں ہی کھلی ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ بچوں ہم سب جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر کو ہوئی، ابوا نامی مقام پہ، یعنی یہ مدینے اور مکے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کی زوجہ حج پر گئے ہوئے تھے، حج پر سے واپس آ رہے تھے، تب یہ گاؤں بیچ میں پڑا تھا اور یہیں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب جیسے ہم آج جاتے ہیں، ہم پلین میں بیٹھے اور ہم 2-4 گھنٹے میں کہیں بھی پہنچ جاتے، اس زمانے میں اتنی سہولت تو تھی نہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آپ کو مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا، اور اسی لیے جب امام حج سے لوٹ رہے تھے، حالانکہ حج ہوتا ہے ذی الحج میں اور اس کے بعد محرم اور سفر، 2 مہینے ان کا راستہ جو تھا وہ کمپلیٹ کر رہے تھے، اور تبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا، جو کہ ہمارے نبی گزر چکے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ کے معنی ہوتے ہیں جسے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، لیکن ان کا نام پھر موسیٰ کاظم رکھا گیا۔ کاظم کے معنی ہوتے ہیں حلم رکھنے والا، یعنی جو غصے کو پی جاتا ہے یا برداشت کر جاتا ہے، اور امام کے نام کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ ابھی آج کے لیے بس اتنا ہی انٹروڈکشن کافی ہے بچوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی کچھ پہلوؤں پر ہم نظر ڈالیں گے۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈس کو دیکھیے۔ لیکن آج کی تفصیل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بریف میں بتاؤں گی کہ ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں کیا ڈسکس کیا ہے۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ ہمیں ایک ایونٹ کے بارے میں، ایک میجر ایونٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، اور وہ میجر ایونٹ ہے روز قیامت، یعنی ڈے آف ججمنٹ۔ تو روز قیامت کے دن کیا کیا واقعے ہوں گے، کیا کیا ایونٹس ہوں گے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جیسے اس دن بہت بڑے بڑے ارتھ ہوں گے اور اس دنیا میں تمام چیزیں جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور اس دن تمام لوگ 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ ایک گروپ ہوگا ان لوگوں کا جو اچھے کام کرتے ہیں، دوسرا گروپ وہ ہوگا کہ جو برے کام کرتے ہیں، اور تھرڈ گروپ ان لوگوں کا ہوگا کہ جو نیک کام انجام دیتے ہیں، یعنی نیک کام کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13، سلتم من الاولین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو بہت پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ، یعنی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے جتنے لوگ بھی مرے ہیں، اس دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ تمام لوگ اس روز موجود ہوں گے۔ آیت نمبر 14، وقلیل من الآخرین۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور کچھ آخر دور میں سے بھی ہوں گے۔
یعنی کچھ لوگ آخر زمانے سے بھی ہوں گے جو ریسنٹلی اس دنیا سے گزرے ہوں گے، یعنی جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں وہ تمام لوگ اس دن موجود ہوں گے۔ آیت نمبر 15 علی سرور موضونہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر۔ آیت نمبر 16 متکئین علیہا متقابلین، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس روز کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، تو وہ لوگ موتی اور یاقوت یعنی پرلز اور جویلز کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 17 یطوفون علیہم ولدان مخلدون، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان کے آس پاس گردش کر رہے ہوں گے نوجوان لوگ، یعنی ان کی خدمت کے لیے نوجوان بچے ان کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 18 بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پیالے اور ٹوٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 19 لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش اور حواس گم ہوں گے۔ تو آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ نوجوان بچے جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، وہ لوگ گردش کر رہے ہوں گے شراب اور جام لے کر۔ تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ یہ شراب وہ شراب نہیں ہے جو ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں، وہ ایسی شراب ہوگی جس کو پینے سے درد سر نہیں ہوگا اور جس کو پینے سے ہوش و حواس گم نہیں ہوں گے۔ تو آج کی آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور آخرت میں آرام میں ہوں گے، انہیں یہ تمام رحمتیں اور نعمتیں عطا ہوگی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔